وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علامہ مولانا امام بخش ندیم صاحب، میں غلام مرتضیٰ محمدی سیفی اس وقت مدینہ مبارکہ چ جناب نال گفتگو کر رہے ہیں کہ بلا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اچھا حضور گفتگو سن کے دسو یہ بارے تہاڈا کی اظہار خیال ہے؟ میں تے گفتگو سنی ہے دے بارے ذرا تسی دسو حضور۔ غلام مرتضیٰ محمدی سیفی اطال اللہ حیاتہ، انہوں نے میرے پاس ایک کلپ بھیجا جس میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ راول پنڈی کے اندر ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے ہیں اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سربراہ بھی اسٹیج کے پر براجمان ہیں۔ اس میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سربراہ کی موجودگی میں وہ خطیب صاحب خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو سید ثابت کرتے ہوئے پھر اپنی بارے میں کچھ اور بھی انہوں نے کہہ دیا جو ان کے لیے کہنا مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آل نبی، ہم آل نبی ہیں اور آل نبی میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا۔ بڑے دکھ بھری بات انہوں نے کی، وہ کلپ آپ سماعت فرما دیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر نہیں دیکھا کل جا کے دیکھیے گا، میرے پاس ہے، میں نے بار بار دیکھا۔ جو سادات ہیں ان کی عظمت کیا ہے کہ وہ آل نبی ہیں، وہ آل محمد ہیں، یہی عظمت ہے نا۔ اب میں شجرے میں بار بار دیکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا نظر آئے، جن کی آل میں سے ہم ہیں، نہیں نظر آتا۔ یہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو میری بات بہتر سمجھتے، لیکن رسول اللہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ اب میں پھر سوچتا ہوں کہ ترتیب میں چلوں، کہاں رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے جو ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا لیکن ترتیب میں یہاں بنتا ہے۔ تو پھر چلتے میں کہیں پہنچ جاؤں گا۔ میرا تعلق جو ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت زین العابدین تک پہنچتا ہے، تو امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ پہ جاتا ہے۔ تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو وہاں کس کا نام پھر ہوگا؟ ابو طالب کا۔ یار اب میں کیا کروں، مجھے سر جھکانا پڑے گا اور ان سے پھر سوال بھی بہرحال کرنا پڑے گا۔ جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا، سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ جس کی نسل کو میرے رب نے قیامت تک نسل مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اب اللہ نے بنا دیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو اس نے ابو طالب کی نسل کو قیامت تک مصطفیٰ کی نسل بنا دیا ہے، تو جس کی نسل مصطفیٰ کی نسل ہو جائے۔ اب اس کے بعد کتنے دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے شاید اس خطیب صاحب نے صاحب علم ہوتے تو شاید حدیث ان کے نظروں سے گزری ہوتی، اگر گزری ہے تو شاید انہوں نے سمجھی نہیں ہے۔ آل نبی، آل محمد جنہیں کہا جاتا ہے، وہ شاید سمجھ نہیں پائے۔ آل محمد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے یہ کنز العمال کے اندر موجود ہے، معجم کبیر سے میں نے ویسے پڑھی ہے، اور جامع صغیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور نیل الاوطار میں شوکانی نے نقل کی ہے، کشف الکفاق کے اندر اجلونی نے نقل کی ہے، اور ذخائر العقبہ میں بھی احمد بن عبداللہ تبری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب کے ذریعے چلائی، لیکن اللہ پاک نے میری ذریت
جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذریت میں رکھ دی۔ اب یہاں پر لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے میری ذریت صلب علی بن ابی طالب میں رکھ دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان میں، میری نسل میں کہیں میرے محمد کا نام نہیں آتا۔ بڑے دکھ بھری بات ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذریت صلب علی بن ابی طالب میں رکھی ہے۔ اب صلب علی بن ابی طالب آقا فرماتی ہیں، صلب ابی طالب نہیں کہا۔ اب یہ سید صاحب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میری یہ نسل میں کہیں میرے محمد کا نام نہیں آتا۔ تو یہاں اس حدیث پاک سے جو مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب سے چلی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے چلی ہے، نہ کہ مطلق علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے چلی ہے۔ اگر جناب ابی طالب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی تو پھر جعفر بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب اور باقی جو ان کی اولاد ہیں ان کی اولاد بھی سید کہلاتی، ان کی اولاد سید نہیں کہلاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جعل ذریتی فی صلب ابی طالب، ورنہ تو پھر جعفر بن ابی طالب کی اولاد بھی آل نبی آل محمد کہلائے، اور عقیل بن ابی طالب کی ذریت بھی آل نبی آل محمد کہلائے۔ تو یہ بالکل واضح سا پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علی بن ابی طالب کی اولاد بھی مطلق طور پر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آل نبی اور آل محمد نہیں ہیں، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے جو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے وہ آل محمد آل نبی ہے، اور انہی کو سید کہا جاتا ہے۔ اب بڑی واضح سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں وہ تو یہ ہے، لیکن اس خطیب صاحب نے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میری نسل میں کہیں پر بھی محمد کا نام نہیں آتا۔ اب میری نسل علی بن ابی طالب کے واسطے سے ابو طالب تک جاتی ہے، اور ابو طالب جو ہیں وہ جناب ان میں محمد کو اللہ تعالیٰ نے ضم کر دیا ہے۔ اب اسے حلول کہہ دے، ضم کہہ دے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے ظلم یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منصب کو بھی روند ڈالا، نبوت کے منصب کو بھی روند ڈالا، اور ابو طالب میں یہ حلول اور ضم کا جو عقیدہ انہوں نے یہ پیش کیا ہے یہ صریح طور پر اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے جو آل نبی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نفی کی ہے، اور یہ میں تو بالکل واضح طور پر کہوں گا کہ انہوں نے آل رسول کی بھی، آل نبی کی بھی گستاخی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی ہے۔ ان کے اوپر توبہ واجب ہے، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو گستاخ رسول بھی ہیں، گستاخ آل محمد اور منکر حدیث بھی کہلائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔